السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک عورت کے انتظار کی دکھ بھری داستان ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔ شام ہو چلی ہے، دن بھر دانہ دنکے کی تلاش میں اڑنے چگنے والے پنچھی تک تھک ہار کر اپنے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے ہیں، جہاں ان کے گھونسلوں میں ان کے بچے ان کی واپسی کی راہ تک رہے ہیں۔ مگر میرا اور میرے بچوں کا انتظار کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہماری آنکھوں کو انتظار سونپنے والے نے تو ہم سے یوں ناتا توڑا تھا کہ بغیر کوئی نشاں، بغیر کوئی عطا پتہ دیے ایک روز انتہائی خاموشی سے یہ وسیع و عریض گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ چپ چاپ ہماری زندگی سے یوں نکل گیا تھا کہ جیسے ہم سے کوئی ناتا ہی نہ تھا۔ لوگ مر جائیں تو چند دن رو پیٹ کر صبر آ ہی جاتا ہے، مگر جو لوگ جیتے جی بچھڑ جائیں ان کی جدائی کا گہرا گھاؤ زندگی کی آخری سانسوں تک رلاتا ہے، تڑپاتا ہے۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میں جہلم شہر سے چند کلومیٹر دور ایک ایسے پسماندہ نواحی گاؤں کی رہنے والی ہوں جو آج کے جدید سائنسی دور میں بھی پتھر کے زمانے کی عکاسی کرتا ہے۔ میں اس وقت 4-5 سال کی تھی جب میرے ماں باپ نے اپنے آبائی گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا اور جہلم شہر کو آباد کیا۔ میں اپنے 3 بہن بھائیوں کی اکلوتی اور سب سے چھوٹی بہن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ والدین سمیت تینوں بھائیوں کا پیار بھی میرے حصے میں ہی آیا تھا۔ جہلم شہر آ کر ہم محلہ رشید آباد میں کرائے کے مکان میں رہنے لگے تھے۔ مجھے بھی بھائیوں کے ساتھ قریبی گورنمنٹ کے پرائمری اسکول میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ میرے ابو ایک انتہائی محنتی انسان تھے۔ وہ دن بھر رکشہ چلاتے اور رات کو قریب ہی واقع سبزی منڈی میں چوکیدار کی ڈیوٹی کرتے۔ اس طرح ابو اتنا کما لیتے جس سے مکان کا کرایہ اور رکشے کے مالک کو اس کے طے کردہ دہاڑی دے کر باقی ماندہ رقم سے ہم تینوں بھائی بہنوں کے تعلیمی اخراجات اور دیگر گھریلو اخراجات بحسن و خوبی پوری کر رہے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، ہم سب بہن بھائی تعلیمی مدارج طے کرنے کے ساتھ ساتھ عمر کی منازل بھی طے کرتے رہے، حتیٰ کہ میرے تینوں بھائی میٹرک کر کے برسر روزگار ہو گئے۔ بھائیوں کے برسر روزگار ہوتے ہی ہمارے گھریلو حالات بھی بدلنا شروع ہو گئے۔ جلد ہی ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم نے ایک کشادہ 2 منزلہ گھر خرید لیا۔ اب گھر میں خوشحالی آ گئی تھی، چنانچہ ہر والدین کی طرح میرے والدین بھی بیٹوں کے سروں پر سہرے سجانے کے خواب دیکھنے لگے۔ کچھ دنوں کے سلسلہ جنابی کے بعد عذرا میرے بڑے بھائی طاہر، فوزیہ منجلے بھائی نوید اور نعیمہ میرے سب سے چھوٹے بھائی رشید کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ میں اس وقت تک اب میٹرک پاس کر چکی تھی۔ ابھی امی ابو اور بھائیوں سمیت مجھے مزید تعلیم دلانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ میرے لیے بھی ایک رشتہ آ گیا۔ رشتہ انتہائی موزوں اور اتنا اچھا تھا کہ سب گھر والے فوراً ہی راضی ہو گئے۔ عارف اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور ایک فرم میں اچھے عہدے پر فائز تھا۔ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، ایک پوش علاقے میں بڑا سا کوٹھی نما گھر تھا۔ چنانچہ ضروری گفت و شنید کے بعد میری شادی عارف سے طے پا گئی اور کچھ ہی مہینوں کے بعد میں عارف کی دلہن بن کر اس بڑے گھر میں آ گئی۔ شادی کی پہلی رات جب میں نے حجلہ عروسی میں عارف کو دیکھا تو اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ عارف انتہائی وجیح شکل اور مردانہ وجاہت کا خوبصورت شاہکار تھے۔ میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ ہماری شادی کو تقریباً 1 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چلا تھا۔ ہمارا ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ اسی 1 ماہ کے دوران ہم شمالی علاقہ جات میں ہنی مون بھی منا چکے تھے۔ عارف جیسا ہینڈسم اور پیار کرنے والا شوہر پا کر میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت تصور کرتی تھی اور اپنے بخت پر ناز کرتی تھی، مگر خوشیوں کے لمحات کی عمر بہت ہی مختصر ہوا کرتی ہے۔ وہ شادی کا 3 مہینہ تھا جب میرے وجود میں عارف اور میری محبت کی نشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ میرے ساس سسر اور عارف کو پتہ چلا تو وہ خوشی سے ناچ اٹھے۔ خود میں بھی مارے خوشی کے ہواؤں میں پرواز کر رہی تھی۔ ساس سسر اور شوہر پہلے ہی مجھ پر جان چھڑکتے تھے اور اب تو وہ مجھے گھر کی ملکہ سمجھ کر میرے آگے بچ جاتے تھے۔ مجھے بیڈ سے پاؤں بھی نیچے اتارنے نہیں دیتے تھے۔
گھریلو ملازمین میں سے ایک ملازمہ صرف میرے لیے مخصوص کر دی گئی تھی، جو ہمہ وقت میری خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی۔ وقت مقررہ پر میں نے ایک پیارے سے صحت مند بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام آصف محمود رکھا گیا۔ آصف کی پیدائش پر جی بھر کر خوشیاں منائی گئیں۔ پورے کوٹھی نما گھر میں چراغاں کیا گیا۔ جو ملازمہ میری خدمت کے لیے وقف کی گئی تھی اسے کپڑے، نقد رقم، سونے کی انگوٹھی بطور انعام دی گئی۔ ساتھ ہی اسے مستقل طور پر میرے اور آصف کے لیے وقف کر دیا گیا۔ انہی دنوں مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے عارف چپ چپ اور الجھے ہوئے سے رہنے لگے ہیں۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی مگر عارف نے ٹال دیا۔ میں نے بھی یہ سوچ کر زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کام کی مصروفیات کی وجہ سے یہ ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں۔ آصف 2 سال کا ہوا تو ہمارے آنگن میں ایک بار پھر بہار محو رقصاں تھی۔ اس بار ہماری ازدواجی خوشیوں کو دوبالا کرنے والی ننھی پری تھی جس کا نام شبانہ رکھا گیا۔ ہماری زندگی مکمل ہو گئی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب یہی 2 بچے ہماری زندگی کا محور تھے۔ میرے ساس سسر مجھ سے یوں والہانہ محبت کرتے تھے جیسے میں ان کی بہو نہیں بلکہ سگی بیٹی ہوں۔ ایک روز میرے سسر اور ساس اس وقت میرے کمرے میں آئے جب عارف گھر میں نہیں تھے۔ رضیہ بھی کسی ضروری کام کی وجہ سے چھٹی پر تھی۔ انہیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر میں بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، انہیں سلام کیا، بچے ان کے حوالے کیے۔ وہ انہیں لے کر پیار کرتے ہوئے قریبی صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک تو بچوں سے پیار کرتے رہے، پھر بڑے سنجیدہ لہجے میں میرے سسر مجھ سے مخاطب ہوئے۔ فاطمہ بیٹی، میں نے اور تمہاری ساس نے فیصلہ کیا ہے کہ تم نے ہمیں جو اتنا قیمتی تحفہ پوتے اور پوتی کی صورت میں دیا ہے، اس کے بدلے ہم بھی تمہیں انعام دیں۔ بابا، آپ کی دعائیں اور پیار میرے لیے انعام سے بڑھ کر ہے۔ ہماری دعائیں تو تمہارے ساتھ رہیں گی ہی، مگر ہم نے انتہائی سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ جس طرح والدین کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کا آنے والا وقت ہمیشہ تابناک اور پائیداری کا ضامن رہے، بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں معاشی لحاظ سے اتنا مضبوط بنا دیں کہ آنے والے وقت میں تمہیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، حتیٰ کہ اپنے شوہر کا بھی نہیں۔ میرے سسر انتہائی سنجیدہ تھے۔ میں ہونک بنی کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹی، بیشتر اس کے کہ میں اپنی بات کی وضاحت کروں، پہلے تم سے حلف اور وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ اپنے سینے میں دفن رکھو گی اور کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، حتیٰ کہ عارف کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ساری جائیداد، اپنا سب کچھ میرے نام کرنا چاہتے ہیں، اس شرط پر کہ یہ جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کسی صورت میں بھی میں اپنے شوہر عارف کے نام نہیں کروں گی۔ میں تو مزید الجھ کر رہ گئی۔ عارف ان کا بیٹا ہے، میرا شوہر ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ اپنی جائیداد، اپنا بینک بیلنس، اپنا سب کچھ میرے نام کر دینا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے کافی پوچھا بھی مگر انہوں نے ایک ہی جملہ کہہ کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا کہ وہ وقت آنے پر خود ہی سب کچھ بتا دیں گے۔ چنانچہ اگلے روز ہی انہوں نے کچہری اور متعلقہ دفاتر میں جا کر سب کچھ میرے نام کر دیا۔ ازدواجی زندگی کے 5 سال تو میری زندگی کے یادگار سال تھے، مگر اب میرے شوہر کی التفاتی اور سرد مہری مجھ پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں نے بارہا ان سے پیار سے بھی سرد مہری کا سبب جاننا چاہا، مگر وہ ہر بار مجھے ٹال دیتے۔ میں نے اپنے ساس سسر سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا۔ وہ بھی عارف کے سرد رویے کو محسوس کر چکے تھے اور بے حد پریشان تھے۔ تاہم انہوں نے مجھے تسلی دلاسے دے کر کسی نہ کسی طرح بہلا لیا۔ انہی دنوں ایک اور تکلیف دہ صورتحال کا بھی مجھ پر انکشاف ہوا، وہ یہ کہ میری خاص ملازمہ رضیہ کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے۔ پہلے تو وہ عام گھریلو سادہ کپڑوں میں میرے سامنے آیا کرتی تھی اور میرے شوہر عارف کی موجودگی میں ہمارے کمرے میں آنے سے گریز کرتی تھی۔ اگر کسی وجہ سے آنا پڑ بھی جائے تو وہ کمرے میں داخل ہونے سے قبل دروازے پر دستک دیتی، ہم سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتی۔ مگر اب تو وہ خاصے شوق کپڑے پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کر کے بلا اجازت میرے کمرے میں اس وقت آ جاتی جب میرے شوہر کمرے میں موجود ہوتے اور دانستہ غیر ضروری طور پر کمرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ پہلے وہ ہم سب سے نظریں جھکا کر ادب سے بات کرتی تھی، مگر اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتی، خاص کر میرے شوہر سے تو انتہائی بے تکلفانہ انداز میں مسکرا مسکرا کر باتیں کرتی۔
میں اپنی سادہ لوہی کے سبب یہی سمجھتی رہی کہ جس طرح کسی کم ظرف کو ضرورت سے زیادہ اہمیت اور اختیار دے دیا جائے تو وہ آپے سے باہر ہو کر اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح میرے ساس سسر اور خود میری طرف سے ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے، اس لیے یہ اتنی بے باک ہو گئی ہے۔ مجھے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رضیہ وہ ماں راستین ثابت ہوگی جو اسی تھالی میں چھید کرے گی جس میں وہ اب تک کھاتی رہی ہے۔ حالانکہ میرے ساس سسر نے اشارتاً کئی بار مجھ سے کہا بھی کہ میں رضیہ سے اس حد تک بے تکلفی سے پیش نہ آؤں کہ وہ مالکن اور ملازمہ کا فرق ہی بھول جائے، مگر میرے ذہن میں تو دور دور تک بھی ایسا گمان نہیں تھا کہ رضیہ کوئی ایسا گل کھلائے گی کہ میری ہستی مسکراتی ازدواجی زندگی میں زہر گھول دے گی۔ احساس تو مجھے اس روز ہوا جب میں نے ایک روز رضیہ کو عارف کی باہوں میں دیکھ لیا۔ اس روز میرے میکے میں کوئی فنکشن تھا جس میں ہم سب مدعو تھے۔ عارف کی فرم میں کوئی آڈٹ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں چھٹی نہیں مل سکی تھی۔ میں، میرے دونوں بچے، میری ساس اور سسر فنکشن میں چلے گئے۔ پروگرام یہ تھا کہ فنکشن کے ختم ہونے پر میرے ساس سسر واپس گھر چلے آئیں گے، جبکہ میں پورا ایک ہفتہ میکے میں رہ کر بعد میں آؤں گی۔ مگر اس روز شاید اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونا تھا جو نہ جانے کب سے ہمارے گھر میں چل رہا تھا۔ اس شرمناک ڈرامے کا اختتام آج آ پہنچا تھا جو نہ جانے کب سے میری ناک کے نیچے انتہائی دلیری سے کھیلا جا رہا تھا۔ جب میں اپنے ساس سسر کے ساتھ گھر واپس آئی تو پوری کوٹھی میں ایک سکوت سا طاری تھا۔ تمام ملازمین اپنے اپنے کام نمٹا کر سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ صرف کوٹھی کے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ چاقو چوبند اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے گیٹ کھولا، ڈرائیور نے گاڑی پورچ میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ میرے سسر تو اپنی خوابگاہ میں چلے گئے جبکہ میری ساس میرے اور بچوں کے ساتھ میری خوابگاہ کی طرف چل پڑی۔ میرے کمرے میں ہلکا نیلا بلب جل رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس ڈر سے کہ میرے شوہر ڈسٹرب نہ ہوں نہایت آہستگی سے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی میں اور میری ساس ہمارے کمرے میں داخل ہوئے تو نیلگوں روشنی میں اور میری ساس نے وہ شرمناک منظر دیکھ لیا جسے دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی۔ رضیہ اور میرا شوہر عارف ایک دوسرے کے بازوؤں میں لپٹے ہوئے تھے۔ میری چیخ سے تو جیسے میرے کمرے میں بم پھٹ گیا اور وہ دونوں ہڑبڑا کر اپنا آپ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر سوئچ آن کر دیا۔ پورا کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ رضیہ سر جھکائے کھڑی تھی جبکہ عارف انتہائی دیدہ دلیری سے کھڑا تھا۔ تم نے تو ایک ہفتے بعد آنا تھا نا؟ ڈھٹائی سے مجھ سے کہنے لگے۔ میں تو مارے صدمے کے بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ خوابوں کے شیش محل یوں کرچی کرچی ہو جائیں تو انسان کا دل تو کیا روح بھی ان کرچیوں سے لہو لہان ہو جایا کرتی ہے۔ کتنا مان تھا مجھے اپنے شوہر پر، کتنا فخر اور اعتبار کیا کرتی تھی میں عارف پر۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر اس حد تک بے وفا ہو سکتے ہیں کہ ایک عام سی شکل و صورت والی ملازمہ کو مجھ پر ترجیح دیتے ہوئے اس کے ساتھ یوں بہک جائیں گے کہ مجھے اپنے بے وقت ہونے کا احساس ہونے لگے گا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر ٹوٹے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی اور پتھرائی ہوئی نظروں سے بغیر جواب دیے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر رضیہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا اور پاؤں سے جوتا اتار کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے گالیاں اور کوسنے بھی دیے جا رہی تھیں۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری۔ میری ساس رضیہ کو مارتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئیں جبکہ میرے شوہر بھی کپڑے تبدیل کر کے مجھ سے کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ اگلی صبح میرے لیے قیامت کی صبح تھی۔ ناشتے کی میز پر میں، میری ساس اور سسر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا میری ساس کی گود میں جبکہ بیٹی سسر کی گود میں۔ میں بار بار اس خالی کرسی کو دیکھ رہی تھی جہاں عارف ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتے تھے، مگر آج ان کی جگہ خالی تھی۔ میرا دل بھر آ رہا تھا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ناشتہ میز پر لگا ہوا تھا مگر ہم ناشتے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر اس نے وہی کیا نا جس کا مجھے خطرہ تھا، میرے سسر بولے۔ ہاں، رگوں میں دوڑنے والا خون اپنی تاثیر ایک نہ ایک دن ضرور دکھلاتا ہے، میری ساس نے بولا۔ بیٹی تمہیں یاد ہے نا کہ جب میں نے اپنی ساری جائیداد، بینک بیلنس، سب کچھ تمہارے نام کیا تھا تو میں نے تم سے حلف لیا تھا تم یہ سب کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، حتیٰ کہ اپنے شوہر سے بھی اس کا ذکر نہیں کرو گی۔ تم نے اس وقت وجہ پوچھی تھی،
میں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر تمہیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے بیٹا، جب میں اور میری بیگم دونوں جوان تھے۔ میں آرمی میں تھا، جس کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میری بیگم کو پڑھانے کا شوق تھا، وہ میرے ساتھ ساتھ شہر شہر یا صوبے صوبے میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بیگم نے اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ کالج کھول لیا تھا۔ یہ کالج خالصتاً لڑکیوں کے لیے تھا، سارا سٹاف فیمیل تھا سوائے اکاؤنٹنٹ حسن کے، جو صرف آفس تک ہی محدود تھا۔ اس کے ذمہ طالبات کی فیس جمع کرنا، ٹیچرز کی تنخواہیں بنانا تھا۔ میں نے اور میری بیگم نے محبت کی شادی کی تھی، لوگ ہمارے پیار کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ پاک نے ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا سوائے اولاد کی نعمت کے۔ ہماری شادی کو 10 سال بیت چلے تھے، مگر ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ رشتہ داروں نے دوسری شادی کے لیے مجھے بہت کہا، حتیٰ کہ تمہاری ساس نے بھی مجھے بخوشی اجازت دی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ انہی دنوں میری ریٹائرمنٹ کے آرڈر آ گئے۔ مجھے جو واجبات ملے ان سے میں نے شہر میں پوش علاقے میں یہ کوٹھی خرید لی۔ کالج کی بلڈنگ پہلے ہی ہماری ذاتی تھی، چنانچہ میں نے بیگم کے کہنے پر کالج جوائن کر لیا۔ یوں میں اور بیگم ایک ہی آفس میں بیٹھنے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد میں اس سے اکتا گیا اور پھر میں نے پراپرٹی ڈیلر کا کام شروع کر دیا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ مجھے اپنی تمام تر توجہ اپنے کالج پر دوبارہ سے مرکوز کرنا پڑی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ سارا کالج کا سٹاف فیمیل تھا سوائے اکاؤنٹنٹ حسن کے، وہ صرف آفس تک ہی محدود تھا، مگر پتہ نہیں کب اور کیسے حسن نے کالج کی لیکچرر ریحانہ کو اپنے دام الفت میں پھانس لیا، اور پھانسا بھی اس قدر ہوشیاری اور شاطرانہ طریقے سے کہ اس کی خبر پورے کالج پر گہری نظر رکھنے والی نہ میری بیگم کو ہوئی اور نہ ہی پروفیسر ریحانہ کی کسی کولیگ کو پتہ چلا۔ اور پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے چوری چھپے کورٹ میرج کر لی۔ شادی ان کا خالصتاً ذاتی مسئلہ تھا، مگر ان کا یہ قدم کالج کے لیے باعث بدنامی ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میری بیگم نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ریحانہ اور اکاؤنٹنٹ کو نوکری سے نکال دیا، اور یوں کالج کے اکاؤنٹنٹ کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر آ گئیں اور ریحانہ کی جگہ ایک اور پروفیسر کو اپوائنٹ کر لیا گیا۔ اس واقعے کو بمشکل 1.5 سال ہی گزرا ہوگا کہ ایک روز ریحانہ روتی پیٹتی ہمارے کالج آ گئی۔ اس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ ہمارا سابقہ اکاؤنٹنٹ حسن وہ بھمرا صرف مرد تھا جس کا کام کلی کلی منڈلانا تھا اور ان کا رس چوسنا تھا۔ وہ ایسا بد کردار انسان تھا جو باوجود شادی شدہ ہونے کے اور 4 بچوں کا باپ ہونے کے ادھر ادھر منہ مارتا رہتا تھا۔ شکل و صورت کا وجیح تھا، خوش لباس تھا، اس لیے کچے ذہنوں کی لڑکیاں اور عورتیں اس کے دام الفت میں پھنس جاتی تھیں۔ وہ صنف نازک کو جھوٹی محبت کے خواب دکھا کر انہیں برباد کر دیتا تھا۔ جو عورت یا لڑکی اس کی جھوٹی محبت کے جال میں نہ پھنستی، وہ اس سے ورغلا کر کورٹ میرج کر لیتا اور پھر اپنا مطلب پورا کر کے اس کو اپنی زندگی سے یوں نکال دیتا جیسے کہ کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ ریحانہ کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا۔ ریحانہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے میری بیگم کے نوٹس میں لائے بغیر اسے مختلف قسم کی مرات اور احسانات کے بوجھ تلے یوں دبا لیا کہ وہ اسے اپنا غمگسار سمجھ کر اپنے تمام گھریلو معاملات اس کو بتانے لگی۔ یہ قربت اور ہمدردی رفتہ رفتہ محبت میں ڈھل گئی، جو بالآخر کورٹ میرج پر جا کر ختم ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ازدواجی زندگی کی بہار پر بھی موسم خزاں نے رفتہ رفتہ چھانا شروع کر دیا۔ حسن نے جھوٹی سچی کہانی سنا کر اسے اپنے گھر لے جانے سے گریز کرتے ہوئے اسے علیحدہ کرائے کے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس قدر عیار تھا کہ ریحانہ کو اس کے اصلی گھر کا پتہ بھی معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ شادی کے محض 1.5 سال بعد ہی وہ ریحانہ کو طلاق دے کر کسی اور کلی کی تلاش میں نکل گیا، اور ریحانہ روتی پیٹتی ہمارے کالج آ گئی۔ اس کی کہانی سن کر ہم سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ سے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی مدد چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ میرے بیٹے کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر پہلے تو ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے بیٹے کو ان کے پاس لے جاؤں گی اور اسے اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ کر حسن کی تلاش میں نکلوں گی۔
اور جس روز وہ مجھے مل گیا اسے اپنے ہاتھوں سے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ دوبارہ کسی عورت کو دھوکہ دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ جذباتی فیصلے کے طور پر کر رہی ہے، عملی طور پر وہ مردوں کے اس معاشرے میں حسن کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ خیر، ہم نے صوفے پر سوئے ہوئے ریحانہ کے شیرخوار بیٹے کو دیکھا جو ماں پر پڑنے والی افتاد سے بے خبر، انگوٹھا منہ میں لیے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فرشتوں کی سی معصومیت تھی، اد کھلے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جو بڑی وارفتگی سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ہماری شادی کو اب تو 11-12 سال سے زائد بیت چکے تھے، مگر ہمارے آنگن میں ابھی تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ مگر اس روز جب ہم نے ریحانہ کے شیرخوار بیٹے کو دیکھا تو ہمیں یوں لگا کہ جیسے اس بچے کی رگوں میں ہمارا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ یہ بچہ میرا اور میری بیگم کا اپنا بچہ ہے۔ میں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جو بڑی ملتجی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس بچے کو سینے سے لگانے اور اپنے پاس خواہ چند دنوں کے لیے ہی صحیح رکھنے کی اجازت طلب کر رہی ہوں۔ میرا سر ہاں میں ہلتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دیوانہ وار بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر اسے بوسہ دینے لگی۔ ٹیچر ریحانہ کے لیے گویا یہ اشارہ تھا کہ ہم نے اس کے بیٹے کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے وہ بیگ جس میں بچے کی چیزیں تھیں، مثلاً فیڈر، دودھ کا ڈبہ وغیرہ، سب ہمارے حوالے کیا اور بچے کو لے کر ہم نے اپنے سینے سے لگا کر بھرپور بوسے دیے۔ چند لمحے اس نے اپنے بیٹے کو بڑی حسرت سے دیکھا، جیسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہی ہو۔ پھر اس نے بیٹے کو میری بیگم کو تھمایا اور روتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ اسی سے پہر ہمیں یہ خبر مل گئی کہ ریحانہ نے خودکشی کر لی ہے۔ یوں وہ شیرخوار بچہ جسے اس دنیا میں آئے ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے تھے، اپنے ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا۔ ہم نے اس بن ماں باپ کے بچے کو مستقل طور پر اڈاپٹ کر لیا، اسے اپنا نام دیا۔ ماں باپ کے گھر میں اس کا نام نہ جانے کیا تھا، مگر ہمارے گھر میں وہ عارف بن کر پرورش پانے لگا۔ والدین کے خانے میں ہم نے اپنا نام لکھوایا۔ یوں وہ بچہ ایک نئے نام، ایک نئی ولدیت کے ساتھ پرورش پانے لگا۔ ہماری زندگی میں اولاد کی کمی کا جو وسیع خلا پیدا ہو چکا تھا وہ اب مکمل طور پر پر ہو گیا تھا۔ میری بیگم کی ممتا کی پیاس اور میری شفقت پدری کی تشنگی بجھ چکی تھی۔ ہم عارف کو اپنا حقیقی اور سگا بیٹا مان کر اپنی تمام تر شفقتیں اور محبتیں اور پیار اس پر نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت پر بھی بھرپور توجہ دے رہے تھے۔ عارف بھی ہمیں اپنا حقیقی ماں باپ سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ عارف عمر کی منازل طے کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی مدارج بھی طے کرتے کرتے اب یونیورسٹی تک پہنچ چکا تھا۔ عارف کو اللہ تعالیٰ نے مردانہ وجاہت سے جی بھر کر نوازا تھا۔ وہ خوش لباس بھی تھا اور انتہائی ذہین بھی۔ سبھی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، مگر ہم نے اپنے بیٹے کو یوں بے لگام نہیں چھوڑا۔ چنانچہ MBA کرتے ہی ہم نے اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں چیف اکاؤنٹنٹ کروا دیا۔ ساتھ ہی اس کی بہرا روی کو لگام ڈالنے کے لیے اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ شادی کی زنجیر اسے ازدواجی کھونٹے سے یوں باندھ کر رکھے گی کہ اسے ازدواجی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کسی اور سمت جانے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، مگر یہ ہماری بہت بڑی بھول تھی۔ ہم نے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا کہ ہمارے بگڑے بیٹے کو اس کی بیوی آ کر راہ راست پر لے آئے گی، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جس بیٹے کو ہماری برسوں کی کڑی نگرانی اور سخت تربیت بھی اس کی بد اعتدالیوں اور گمراہیوں سے نہ روک سکی، اسے ایک غیر عورت کیسے سدھار لے گی۔ یہ شاید اس کی رگوں میں دوڑنے والے اس کے باپ کے لہو کا اثر تھا، جو 4 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود ریحانہ سمیت نہ جانے کتنی عورتوں کی عصمتوں کا قاتل تھا۔ شومئی قسمت، وہ جس ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا تھا وہاں بھی خواتین کی تعداد زیادہ تھی، لہٰذا عارف وہاں بھی پرانے گل کھلانے لگا۔ آئے دن نت نئی عورتوں سے اس کے رومانس کے قصے زبان عام ہونے لگے۔ لوگ شادی کے بعد سدھر جایا کرتے ہیں، مگر وہ شادی کے بعد زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ہمیں اس کی کرتوتوں کی خبریں برابر مل رہی تھیں۔ ہم نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی، در پردہ اس کے افسرانے بالا اور اس کے قریبی دوستوں کو بھی بیچ میں ڈالا کہ وہ بھی اسے سمجھائیں، مگر وہ سمجھنے سمجھانے کی حدود سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ ہمیں بہت فکر ہونے لگی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی خاطر تم جیسی پیاری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔
चुनाचे हम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी इस गलती की तलाफ़ी का फ़ैसला कर लिया और आपस में मशवरा करके अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने का फ़ैसला कर लिया। हमने ये फ़ैसला भी कर लिया था कि इस चीज़ की भिनक अपने बेटे आरिफ समेत किसी को नहीं पड़ने देंगे। चुनाचा हमने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। उसके अफेयर्स ऑफिस की लड़कियों के साथ साथ और भी कई औरतों के साथ चल रहे थे। उसकी बदअदालियाँ इस हद तक बढ़ चुकी थीं कि उसकी मैली नज़रें अब घर की मुलाजमाओं पर भी उठने लगी थीं। बाकी मुलाजमाएं तो उससे दामन बचाती रहीं, मगर तुम्हारी ज़ाती मुलाजमा रज़िया उसकी भरपूर हौसला अफजाई करती रही और बदले में आरिफ से पैसे और दीगर तहाइफ बटोरती रही और उसके इशारों पर नाचती रही। हम इस सूरत हाल से निमटने की कोई तरकीब सोच रहे थे कि किसी तरीके से ये मसला यूं निमट जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी आरिफ की ये घिनौनी हरकत का किसी को पता भी ना चले और ये सिलसिला भी ख़त्म हो जाए कि कल रात अचानक वो सब कुछ हो गया जिसका हमें डर था। तुम और तुम्हारी सास के सामने जब वो शर्मनाक हालत में बेनकाब हुए तो दोनों ने घर छोड़ दिया और न जाने कहाँ चले गए। मैं आरिफ और रज़िया की फितरत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मुझे यकीन है कि वो एक दूसरे के साथ मुखलिस कभी नहीं रहेंगे। वो कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। वो दोनों हिर्स के बंदे हैं और नफ्स के ग़ुलाम हैं। जल्द ही उनका एक दूसरे से दिल ऊब जाएगा और आरिफ किसी और कली का रस चूसने निकल जाएगा, जबकि रज़िया किसी और शिकार की तलाश में निकल जाएगी। मेरे ससुर आरिफ के मुतल्लिक सब कुछ बताकर खामोश हो चुके थे और मैं दिल गिरफ्ता अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का मातम कर रही थी। बेटी, हमें एहसास है कि हमसे ज़्यादती हुई तुम्हारे मामले में। हमने अपनी जायदाद वगैरह सब कुछ तुम्हारे नाम करके किसी हद तक अपनी इस नाकाबिले तलाफ़ी गलती की तलाफ़ी करने की कोशिश की है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोठी, बैंक बैलेंस, कार, दौलत उन ज़ख्मों का मदावा नहीं कर सकती जो आरिफ के हरजाईपन की वजह से तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह पर लगे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी गलती की वजह से हुआ है कि हम ये समझ बैठे थे कि आने वाली दुल्हन एक ऐसे शख्स को सुधार लेगी जो अपने बाप की तरह इस हद तक हवस परस्त है कि इधर उधर झक मारने के साथ साथ घर की मुलाजमाओं पर भी बुरी नज़रें जमाए रखता है। हम तुम्हारे मुजरिम हैं बेटी, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मेरे ससुर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं तड़प कर उठी और उनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोसा देते हुए बोली, आपने मुझे बेटी कहा नहीं है बल्कि बेटी माना भी है। हकीकी माँ बाप की तरह आपने मुझे तौकीर दी है। आपने यकीनन ये सब कुछ नेक नियति से ही किया है, मगर नसीब तो वो अंधेरे होते हैं जिसके तारीक सीने में कोई भी नहीं झांक सकता। मुझे आपसे किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं। उसके बाद मेरे सास ससुर जैसे बोलना भूल गए। हर वक्त चुपचाप बैठे खलाओं में घूरते रहते या फिर बच्चों के साथ मसरूफ़ रहते। मैंने अपने मेके में अपने आप पर टूट पड़ने वाली इस कयामत के बारे में किसी को नहीं बताया था। बताती भी तो क्या बताती। मुझे तो शर्म आती थी कि अपने मेके वालों को बताऊं कि मेरा शोहर एक मामूली शक्लो सूरत वाली मुलाजमा को मुझ पर तरजीह देते हुए मुझे छोड़कर चला गया है। मगर ये बात ऐसी नहीं थी कि छुपाई जा सकती। मेरे माँ बाप और भाइयों को किसी न किसी तरह खबर हो गई। वो तो मरने मारने पर तुलाए थे, मगर मेरे समझाने बुझाने पर वो ठंडे पड़ गए। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को साथ ले जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मशरकी रवायात के मुताबिक मैंने कहा कि इस घर में मेरी डोली उतरी थी और अब यहाँ से ही मेरा जनाजा उठना है। आरिफ मुझे छोड़कर चला तो गया था, मगर उसने मुझे तलाक नहीं दी थी। उसने मुझसे रिश्ता भी नहीं तोड़ा था। नाराज़ होकर जाने वाले एक न एक दिन अपनी गलतियों का एहसास करके लौट आया करते हैं। आरिफ हरजाई था, भंवरा था, मगर शरई और कानूनी तौर पर मेरा शोहर था, मेरा जीवन साथी था, मेरे बच्चों का बाप था। मुझे उसके लौट आने का इंतज़ार करना था। ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक उसकी वापसी की राह तकनी थी। मेरी सास और ससुर मेरे शोहर आरिफ के घर से चले जाने के बाद बहुत कम अरसा जिंदा रहे। मेरा शोहर आरिफ उनका हकीकी बेटा नहीं था, मगर उसे सीने से लगाया, पाला पोसा, तालीम दिलाई, परवान चढ़ाया। इतने बरसों की रफाकत तो अजनबी लोगों को भी एक अटूट बंधन में बांध दिया करती है। आरिफ को तो उन्होंने अपना सगा बेटा माना था, उसे अपना नाम दिया था, और जब वो बग़ैर इत्तला दिए, बग़ैर कोई निशान और अता पता दिए घर से चला गया, शायद कभी भी लौट ना आने के लिए, तो उन्हें ऐसा ही सदमा और दुख हुआ था जैसे जवान बेटे माँ बाप को ऐन उस वक्त छोड़ जाते हैं जब उनके बुढ़ापे को उनकी जवान औलाद के सहारे की ज़रूरत होती है।
ان کو عارف کی جدائی کا گھن اندر ہی اندر چاٹ رہا تھا، اس لیے وہ دونوں زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ میرے ماں باپ بھی اپنی طبعی عمر گزار کر اس دنیا سے اپنا ناتا توڑ گئے تھے۔ مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے میرے بھائی بھی کچھ عرصے تک میرے لیے پریشان ہوتے رہے اور پھر اپنے بیوی بچوں میں اور دنیا کے جھمیلوں میں کھو گئے، اور میں اپنی عمر کی منازل طے کرتے کرتے اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ میرے شوہر کو مجھ سے جدا ہوئے 20 برس سے زائد کا عرصہ بیت چلا ہے۔ میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میں نے اپنے دونوں بچوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ ان کے بابا کہاں ہیں، اور میں انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی ہوں کہ آج سے برسوں پہلے ان کے بابا گھر کا راستہ بھول گئے تھے، اور ایسا راستہ بھولے کہ آج تک وہ واپس نہیں لوٹے۔ میرے بچے بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہیں، شاید سمجھتے بھی ہوں کیونکہ چھوٹے تو نہیں ہیں، مگر منہ سے کچھ نہیں بولتے۔ میں جانتی ہوں کہ انہیں میری ان باتوں کا یقین نہیں آتا، میں انہیں یقین دلانا بھی نہیں چاہتی۔ 20 سال سے زائد کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اگر عارف زندہ ہوتے تو کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا احساس کر کے لوٹ آتے، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ شاید ملازمہ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑے جانے پر احساس ندامت انہیں واپس نہیں آنے دے رہا۔